میرے محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لاکیس کون تھی اور اس کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں لواطت کسے کہتے ہیں اور خدا نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیوں کیا ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ رضامندی کے ساتھ یا زبردستی بدفعلی کرنا، اسے لواطت کہتے ہیں۔ اس گناہ کی ابتدا کب ہوئی؟ ناظرین کرام، مدائن صالحہ کے علاقے سدوم میں لوگ آباد تھے۔ یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب اور خوشحال علاقہ تھا۔ یہ علاقہ اپنی انتہائی زرخیز اور قدرتی معدنیات سے مالا مال تھا۔ یہ علاقہ خوبصورت اور دلکش تھا۔ جو لوگ اس علاقے میں آتے وہ اس کی خوبصورتی اور خوشحالی کے عاشق ہو جاتے۔ پہلے تو یہاں کے لوگ مہمان نواز تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ خشک مزاج ہو گئے۔ وہ لوگوں کو اس علاقے میں آنے سے منع کرتے، لیکن لوگ منع کرنے کے باوجود اس علاقے میں آتے۔ ایک دن شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے علاقے میں آیا اور کہا، میرے پاس جو تمہارے پاس مہمان آتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے ایک ترکیب ہے۔ شیطان نے ان کو کہا، جو بھی لوگ مہمان بن کر تمہارے علاقے میں آئے تم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا تو وہ اس علاقے سے بھاگ جائیں گے۔ پہلے تو لوگ اس پر متفق نہ ہوئے، لیکن اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھتے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کے روپ میں ان کے علاقے میں آیا۔ ان لوگوں نے ایسا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شہر کے امیر کبیر اور با اثر لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، جس کی وجہ سے وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا۔ جب بھی کوئی مہمان آتا یہ اسی طرح بدفعلی کرتے۔ ان لوگوں کو اس گناہ کا ایسا چسکا لگ گیا تھا، جب کوئی مہمان نہ آتا تو یہ آپس میں ہی بدفعلی کرنے لگ جاتے۔ جب ان لوگوں نے آپس میں ہی یہ گناہ کرنے لگ گئے تو سدوم اور آس پاس کے علاقوں کی عورتوں کی شادیاں رک گئیں۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی نہ کرتا، کیونکہ وہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا اور اسے عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ ان علاقوں کی عورتیں بہت پریشان تھیں، کیونکہ ان کے مرد ان کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ ان عورتوں کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے شیطان نے اپنی بیٹی لاکیس کو ان کے علاقے میں بھیجا۔ شیطان کی بیٹی لاکیس انتہائی حسین و جمیل اور مالدار عورت بن کر ان کے علاقے میں آئی اور ان کی عورتوں کے ساتھ رونے لگ گئی کہ میں جوان ہوں اور میرا شوہر میری طرف دیکھتا ہی نہیں اور لڑکوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ ایک دن شیطان کی بیٹی لاکیس نے عورتوں کو کہا کہ اگر ہمارے مرد ہم میں دلچسپی نہیں رکھتے تو ہمارے پاس بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے موجود ہیں۔ لاکیس نے اس شہر کی خوبصورت اور امیر لڑکی کے ساتھ دوستی کی، پھر اسے بدفعلی کے لیے آمادہ کیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کے بعد اس نے شہر کی دوسری عورتوں کو بھی بدفعلی کے طریقے بتائے۔ اس علاقے کی عورتوں میں یہ کام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ ایک طرف مرد مرد کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے میں لگ گئے۔ اس کام کے لیے باقاعدہ محفلیں سجائی جاتی تھیں، جہاں ہر کوئی اپنی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا۔
جب اس علاقے کے مرد اپنی عورتوں کو بدفعلی کرتے دیکھتے تو وہ ان کو روکتے نہیں تھے، کیونکہ وہ خود دوسرے مرد کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ اس سے ان لوگوں کی آگے نسل بڑھنا رک گئی، کیونکہ وہ خلاف فطرت کام کر رہے تھے۔ جب اس قوم میں بدفعلی تیزی سے پھیلنے لگی تو خدا باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو اس گناہ سے بچائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ گناہ کرتے دیکھا تو ان کو سمجھایا کہ تم لوگ یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کسی قوم نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، کیونکہ ان لوگوں کی اس کام کی بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ خدا نے مرد کی جنسی تسکین کے لیے عورت کو بنایا ہے اور اسی طرح عورت کی جنسی تسکین کے لیے مرد کو بنایا ہے، لیکن تم لوگ اس کے الٹ کام کر رہے ہو۔ جب وہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ایک دن خدا باری تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 ساتھی فرشتوں کے ساتھ بستی کے کنارے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام سے ملے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے 2 ساتھیوں کو قوم کے لوگوں سے بچا کر اپنے گھر لے گئے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ 3 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بستی والوں میں یہ بات پھیلا دی کہ حضرت لوط علیہ السلام چند خوبصورت نوجوانوں کو گھر میں لائے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سارے بستی والے آپ علیہ السلام کے گھر جمع ہو گئے۔ جب قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جمع ہوئے تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ اپنے جاں نثاروں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں، ہم اللہ کے حکم سے اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ اپنے خاندان کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر چکنا چور کر دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کی برسات کر دی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ہر پتھر پر ایک شخص کا نام لکھا ہوتا تھا اور وہ پتھر صرف اسی شخص کو جا کر لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو سرسبز و شاداب علاقے سے بدبودار علاقے میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو کالی جھیل میں تبدیل کر دیا۔ اس کے پانی سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ آج کل اس جھیل کا نام بحر مردار یا ڈیڈ سی ہے۔ قوم لوط کا تقریباً 17 دفعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں سب جانتے ہیں۔ ہم لوگ قوم لوط سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھائے۔